موجودہ ملکی صورتحال کے حوالہ سے ایک شاعر کا بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بات ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں جتنا نظام کام کر رہا ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی سامراج نے، انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے جو نظام ترتیب دیا تھا، بدقسمتی سے آج بھی ہمارے دفتروں میں، عدالتوں میں اور کچہریوں میں، تھانوں میں سارا وہی نظام رائج ہے، وہی اصطلاحات ہیں، وہی انگریز کا بنایا ہوا فرسودہ نظام جو اس نے ایک غلام قوم پر، جو ان کے نزدیک ہم غلام تھے، ایک غلام قوم پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے جو نظام ترتیب دیا تھا، بدقسمتی سے آج بھی 2022 میں پاکستان کے اندر وہی نظام رائج ہے۔ تو اگر کوئی اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اور عوام کو انصاف مہیا کرنا چاہتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر عدل کی حکمرانی ہو، لوگوں کو انصاف ملے، لوگ خوشحال ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کیا جائے، اسلامی قانون نافذ ہو، سود کو ختم کیا جائے، بے حیائی کو، حرام کاری کو ختم کیا جائے، اور قرآن و سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق نظام نافذ کیا جائے۔ یہ نظم سماعت فرمائیں۔ شاعر نے اس میں ایک بڑا زبردست پیغام دیا ہے، کہتا ہے نہ بلے کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے، جو عرض پاک کی خاطر کریں گھر بار سب قربان۔ جب ضرورت پڑے تو یہی حکمران قربانی بھی دے۔ جو عرض پاک کی خاطر کریں گھر بار سب قربان، اب اس خطے کو ایسے باضمیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی، نہ سیکل کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ یہ دہشت گردی و فرقہ پرستی اور مہنگائی، یہ دہشت گردی و فرقہ پرستی اور مہنگائی مٹانے کے لیے کچھ ناگزیروں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ملک سے چوری ختم کرنا چاہتا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، اگر کوئی زنا ختم کرنا چاہتا ہے تو زانی کو حد لگانی پڑے گی، اسلامی قانون نافذ کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی امن قائم کرنا چاہتا ہے تو جو قاتلین ہیں ان کو سولی پر لٹکانا پڑے گا، اسلامی قانون نافذ کرنا پڑے گا، تب جا کے اس ملک میں امن نافذ ہوگا۔ وطن کو محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلط سامراجی ہو رہے ہیں وطن اقدس پر، مسلط سامراجی ہو رہے ہیں وطن اقدس پر، کہ اب غوری و ٹیپو اور ظہیروں کی ضرورت ہے۔ اب اس شیر کی ضرورت ہے جو علم جہاد بلند کرے۔ کشمیر دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، کتنے ملکوں کے ملک ان ظالموں نے اڑا دیے، اور اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ مسلمانوں کو مارنے والے، بم بارود پھینکنے والے، یہ امن کے داعی ہیں۔ تو اب کس شے کی ضرورت ہے؟ اب غوری و ٹیپو اور ظہیروں کی ضرورت ہے کہ جو کفر کے پرخشے اڑا کے رکھ دے۔ وطن کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ کہا اقبال کا مانے نکل کر خانقاہوں سے، کہا اقبال کا مانے نکل کر خانقاہوں سے، نبھائیں رسم شبیری، ایسے پیروں کی ضرورت ہے۔ اسلام شف شف والے پیروں کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ ہمارے جو اکابر مشائخ گزرے، پیران اعظام گزرے، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت تھا اور دوسرے ہاتھ میں تعلیم و تربیت کا جام تھا، تو لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، اور میدان جہاد کے غازی بھی تھے۔ کہا اقبال کا مانے نکل کر خانقاہوں سے، نبھائیں رسم شبیری، ایسے پیروں کی ضرورت ہے۔ جعلی پیروں کی ضرورت نہیں، ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے جعلی پیروں کی ضرورت نہیں، اب باعمل پیروں کی ضرورت ہے، جو شریعت مطہرہ کے پابند ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ شاعر آخری شعر میں کہتا ہے وطن میں ہر طرف ہریالیاں لہرائیں گی سلطان، وطن میں ہر طرف ہریالیاں لہرائیں گی سلطان، نظام مصطفیٰ والے پھریروں کی ضرورت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ بلے کی، نہ سیکل کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چہرے بدلنے سے اس ملک میں نظام نہیں بدلے گا۔ نظام اس وقت بدلے گا جب کوئی قیادت
اس عہد کے ساتھ میدان عمل میں آئے گی کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، اور یہ فقط نعرہ نہ ہو بلکہ عملی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نافذ کیا جائے، سودی نظام کو ختم کیا جائے، خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے، جیسا کہ افغانستان میں ہے اور دیگر جو ملک ہمیں نظر آتے ہیں جن میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عوام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام جب درست ہوگی تو ان پر حکمران بھی اللہ تبارک و تعالی نیک اور عادل بھیجے گا، اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔